السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو پیغمبروں کی کچھ دعائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے وہ دعائیں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ ان دعاؤں کو یاد کر لیں۔ اصل میں یہ دعائیں قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں۔ اگر ان آیتوں کو ہم یاد کر لیں نا تو ہماری دعاؤں کی جو تاثیر ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن پیغمبروں کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے ان دعاؤں کے ترجمے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم اللہ سے دعا مانگیں تو ندامت کا اظہار ہونا چاہیے، عاجزی کا، اپنی کمزوری کا، اپنی محتاجگی کو اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے، یہ پتہ چلتا ہے۔ اور آپ سوچو کہ پیغمبروں کی دعائیں اگر ہمیں یاد ہوں گی تو ہماری دعا کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ ایک تو پیغمبروں نے ان دعاؤں کو مانگا اللہ سے، یعنی وہ الفاظ جو پیغمبروں نے اللہ کے سامنے دعا کرتے وقت بیان کیے وہ الفاظ، پھر اللہ کو وہ الفاظ اتنے پسند آئے کہ اللہ نے ان کو قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ تو سوچئے ذرا وہ لائنیں قرآن مجید کی، وہ آیات، وہ دعائیں جو پیغمبروں نے مانگی ہیں کتنی پاورفل ہوں گی۔ اسی لیے میں آپ کو بتا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ یاد کر لو، کچھ آیتیں ہیں بس، دعا آپ کی پاورفل ہو جائے گی۔ آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا۔ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، سورہ الاعراف آیت نمبر 23۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے ہمارے پروردگار، ہم سے غلطی ہو گئی، اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ اس دعا کا ترجمہ ہے۔ دوسری دعا حضرت نوح علیہ السلام کی۔ نوح علیہ السلام کی دعا کون سی ہے؟ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ربی انی مغلوب فانتصر، یا آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں انی مغلوب فانتصر۔ ٹھیک ہے، اس دعا کا ترجمہ ہے میں مغلوب ہوں، اے اللہ تو میری مدد فرما، انی مغلوب فانتصر۔ اور دوسری دعا حضرت نوح علیہ السلام کی، اسکرین پر آپ دیکھیے، سورہ نوح آیت نمبر 28، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ ہے، پروردگار مجھے، میرے والدین کو اور جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہو اور تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں کو معاف فرما اور کافروں کی ہلاکت اور بربادی میں مزید اضافہ فرما۔ کافروں کی ہلاکت اور بربادی یعنی وہ کمینے قسم کے لوگ جو انسانیت کے دشمن ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ بولتے ہیں نا کہ دیکھو کافروں کی ہلاکت اور بربادی کے لیے مفتی صاحب کیا بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کافر کا مطلب قرآن مجید میں جو یہ کہا گیا نا کہ کافروں کی ہلاکت اور بربادی میں مزید اضافہ فرما، یعنی وہ لوگ جن کے حق میں ہدایت نہیں ہوتی۔ پیغمبر بد دعا ان لوگوں کے لیے کرتے ہیں جن کے حق میں اب ہدایت نہیں ہے، وہ ظلم پھیلا رہے ہیں، فتنہ فساد دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں، انسانوں کی زندگی مشکل بنا رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، ورنہ پیغمبر تو کیا مسلم کیا غیر مسلم سب کے ساتھ باپ سے بھی زیادہ محبت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے اگلی دعا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، سورہ الانبیاء آیت نمبر 83۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، مجھ پر بھی رحم فرما اور میری بیماری کو ختم فرما۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے۔ آئیے اگلی دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی۔ کیا دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی؟ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورہ الانبیاء آیت نمبر 87۔ آپ ہی معبود حقیقی ہے، آپ بھول چوک سے بھی پاک ہیں، میں تو سراسر خطا کرنے والا ہوں۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اسکرین پر دیکھیے، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، سورہ القصص آیت نمبر 16، اے میرے رب مجھ سے خطا ہو گئی، میری مغفرت فرما۔
اور اب جانتے ہیں تمام پیغمبروں کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، سورہ المؤمنون آیت نمبر 118۔ اے میرے پروردگار معاف فرما اور رحم فرما، اور تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ کچھ دعائیں پیغمبروں کی میں نے آپ لوگوں کو بتائیں، اور ان دعاؤں کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی یہ چھوٹی چھوٹی آیتوں کو یاد کر لیں جو کہ اصل میں پیغمبروں کی دعائیں ہیں، اور جب بھی دعا مانگیں تو ان دعاؤں کو سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور ان دعاؤں کو پڑھ لیں آپ، ہے نا، یا عربی میں جو بھی دعائیں آپ کو یاد ہوں اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں، اور اس کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگیں، تو آپ کی دعا پاورفل ہوگی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔